شاہ صاحب آج سائیکالوجی، سائیکیٹری اور انسان کی نفسیات کے حوالے سے بہت سی ریسرچ ہو گئی ہے. اس سے بڑا آسان ہو گیا ہے انسان کو سمجھنا، انسان کے رویوں کو سمجھنا، اطوار کو، عادات کو سمجھنا. سائنٹسٹ نے ایک کیمیکل ڈسکور کیا ہے جو برین میں ریلیز ہوتا ہے تو موڈ اچھا رہتا ہے، اور بعض سائنسدانوں نے اس کو لیڈرشپ کیمیکل کا نام دیا. اس کیمیکل کا نام سیروٹونن ہے. سیروٹونن ایک ایسا کیمیکل ہے جو ہر بڑے انسان میں پایا جاتا ہے. اس کی اسٹیم ہائی ہے. جو ہائی اچیورز ہیں، اسپورٹس مینز ہیں، دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. اور شاہ صاحب حیران کن بات دیکھی گئی ہے کہ وہ ہر بندہ جس کی اسٹیم لو ہے، جو مشکل حالات میں کہیں سٹک ہو کے رک گیا ہے، جو زندگی سے ہارا بیٹھا ہے، اس میں یہ کیمیکل نہیں ہے، اس میں ڈوپامین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. شاہ صاحب یہ کیمیکل حیران کن بات ہے کہ سب صوفیوں میں بھی پایا جاتا ہے، درویشوں میں پایا جاتا ہے. میں نے جب ڈھونڈا اسپورٹس مینس میں کیسے یہ پایا جاتا ہے، لیڈرز میں کیسے پایا جاتا ہے، تو جواب ملا وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. درویش صوفی ایسا کیا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو لیڈرشپ کیمیکل دے دیتا ہے؟ ان کی ایکسرسائز بڑی زبردست ہے. صوفیوں کے یہاں دو چیزیں کامن ملیں گی آپ کو. ایک تو وہ نماز کے بڑے پابند ہوتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ روزے کے پابند ہیں. جی سر. نماز یوگا کی انتہائی ایڈوانسڈ فارم ہے. اب آہستہ آہستہ اس کو یہ سائنٹیفکلی پروو ہونا شروع ہو گیا کہ نماز کے جو ارکان ہیں وہ سب یوگا کے بہت ہی ایڈوانسڈ قسم کے آسن ہیں. ایک تو وہ ایکسرسائز ان کے دماغ میں اس کیمیکل کو، جس کو آپ لیڈرشپ کیمیکل کا نام دے رہے ہیں، وہ جنریٹ کرتا ہے. یہ جو کیمیکل جنریٹ ہوتا ہے اصل میں یہ دو چیزوں کے نتیجے میں جنریٹ ہو جاتا ہے انسان کے اندر. ایک جو اس کے اندر سکون ہے وہ اس کیمیکل کو جنریٹ کرنے میں بہت مدد دیتا ہے. کبھی آپ جو کامیاب لوگ ہیں ان کی زندگی کو ایگزامن کیجئے، ان کی عادات کو ایگزامن کر لیجئے. آپ کو ایک کامن چیز ملے گی کہ وہ لوگ ہیں جو جلدی سے پریشان نہیں ہوتے، تھوڑی چیزوں سے پریشان نہیں ہوتے، پرسکون رہتے ہیں. فقیر سے زیادہ پرسکون کون ہوگا؟ اس کو پرسکون جو چیز رکھتی ہے وہ اس کا رب پر بھروسہ ہے. اس کو ایک ہی بات یاد رہتی ہے ہمیشہ کہ میرا رب جب تک ہے اور الحمدللہ وہ ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے، تو مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے لک آفٹر کرے گا. یہ جو ایک بھروسہ، اور وہ بھی بہت آگے کی ڈگری کا بھروسہ، وہ اسے کسی حالت میں بھی پریشان نہیں ہونے دیتا. پرسکون رہتا ہے فقیر. جب پرسکون رہتا ہے تو اتنا ہی وہ خوش کلام بھی ہوتا ہے، پلیزنٹ ہوتا ہے، پلیزنٹ ٹو ٹاک ٹو. یہ جتنے کامیاب لوگ ہیں ان کے اندر دوسری جو آپ کو ایک کامن چیز ملے گی، دے آر آلویز پلیزنٹ ٹو ٹاک ٹو. بڑے پرسکون انداز میں، بڑے خوش کن انداز میں وہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں افیکٹ نہیں ہوتی. غصہ اور پریشانی جو سب سے بڑا ٹول لیتی ہے انسان سے، وہ ہے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہیمپر ہو جاتی ہے. ٹھیک سر. اور وہی ناکامی کی طرف پھر ان کو لے جائے گی کہ جب انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہیمپر ہو گئی فار سم ریزن، تو وہ پھر فارورڈ لوکنگ نہیں کر سکتا. بہت اچھا. ٹھیک سر. لیڈر جو ہے وہ تو وہی ہے جس کے اندر فارورڈ لوکنگ کی عادت پائی جاتی ہے.
یہ تو میرے لیے مجھ جیسا ان پڑھ آدمی جس کی تعلیم ہی کوئی نہیں ہے، زیرو ہے، اس کے لیے بھی آسان ہے کہ جو واقعات گزر گئے میں ان واقعات، گزرے ہوئے واقعات کو انالائز کر کے آپ کے سامنے ڈال دوں، اور وہ انالیسز عام طور پر درست ہوگا۔ لیکن چیزوں کو فورس ہی کر جانا، چیزوں کو اینٹیسپیٹ کرنا، سر یہ لیڈر کی بنیادی صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت ہے کہ جو آدمی چیزوں کو نہ صرف فورس ہی کرتا ہے، درست طریقے پہ اینٹیسپیٹ کرتا ہے۔ آپ اچھے ڈرائیور کیسے ہیں؟ ایک اچھے ڈرائیور کی جو بنیادی خوبی ہے وہ یہ ہے اس کے اندر اینٹیسپیشن بڑی اچھی ہوتی ہے۔ وہ دوسری جو ٹریفک ہے، جو پیدل آدمی کھڑا ہے فٹ پاتھ پر، وہ اس کو دور سے دیکھ کر اینٹیسپیٹ کر لیتا ہے کہ یہ ابھی پاؤں نیچے اتارے گا، فٹ پاتھ سے سڑک پہ آ جائے گا، تو اس سے پہلے وہ ریئیکٹ کر لیتا ہے، یا ہارن بجا کے اسے وارن کر دے گا کہ میں آ رہا ہوں، یا سلو ڈاؤن ہو جائے گا۔ اسی طرح جو آگے گاڑی جا رہی ہے، بے شک وہ کوئی انڈیکیٹر نہ دے، بے شک اس کی بریک لائٹ آن نہ ہو، لیکن وہ اینٹیسپیٹ کرے گا کہ یہ گاڑی اب کیسے جائے گی، یوں وہ ایکسیڈنٹ سے بچا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ لائک وائز ایک لیڈر جو ہے جی سر۔ وہ چیزوں کو اینٹیسپیٹ کرتا ہے جی سر۔ کہ یہ معاملات جو اب لگ رہا ہے کہ شاید شروع ہوں، جی سر۔ یہ رنگ اختیار کر لیں گے، تو وہ لیڈر اسی لیے ہے کہ وہ اسے پریونٹ کر لیتا ہے، بہت اعلیٰ سر۔ اینٹیسپیٹ کرتا ہے، پریونٹ کر لیتا ہے۔ ٹھیک سر۔ تو یہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے جو اس کے اندر یہ چیز پیدا کرتی ہے۔ جیسے ایک بار پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مینجمنٹ کے اندر جب ہم یہ ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں کہ اچھا مینیجر کون ہوتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا مینیجر وہ نہیں ہے جو کرائسس کو حل کر لے، اچھا مینیجر وہ ہے جو کرائسس پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، وہ اینٹیسپیٹ کرتا اور پہلے ہی سے پریونٹیو میجرز لے کے اس کو وہیں روک لیتا ہے کرائسس کو۔ پیٹر ڈروکر کی ایک کتاب دی ایفیکٹو ایگزیکٹو مجھے یاد آئی آج، جو میں نے میرا خیال ہے 73 74 میں کہیں پڑھی ہوگی۔ آج آپ ذکر کر رہے تھے میرے ایک پرانے باس جو 73 74 میں میرے باس ہوا کرتے تھے، ایس ایم نقی صاحب، وہ آج بھی کینیڈین یونیورسٹیز میں لیکچرز دیتے ہیں، تو گرمیوں میں کینیڈا میں ہوتے ہیں، سردیوں میں یہاں تشریف لے آتے ہیں۔ ان کا شاید زندگی کا اس وقت مشن یہ تھا، یہ ان کی ریٹائرمنٹ سے 2-3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ جو اس وقت نوجوان تھے یا جوان تھے ان کو گروم کرتے تھے یہ۔ ان کا مشن زندگی کا مجھے یہی لگا کہ نوجوانوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اور تیار کیا جائے۔ تو انہوں نے ہمیں انکریج کیا سر کہ آپ کتابیں پڑھیے، اچھا سر، اور وہ یہ نہیں کیا، نصیحتیں نہیں کی کبھی، رسالے منگواتے تھے، جیسے ٹائمز ہے، وہ اکانومسٹ ہے، اس طرح کے خود پڑھتے تھے اور اس میں سے کچھ چیزوں کو انڈر لائن کر لیتے تھے۔ اچھا سر۔ اپنی تمام تر نالائکی کے باوجود میں ان کی نظروں میں آیا ہوا تھا، تو وہ رسالہ مجھے پکڑا دیتے تھے کہ بولتے پنجابی تھے اس وقت بھی، جی سر، اور بڑے مزے کا لب و لہجہ تھا ان کا، بہت ہی پلیزنٹ تھا۔ جی سر۔ شاہ جی اے لے جاؤ پھر جا کے پڑھو، اچھا سر، پڑھ کے مرنا پھر گل کرنا۔ اچھا سر، اب وہ ہوتا کیا تھا کہ ہمیں دے دیتے تھے، جی سر، اب مجھے پتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کل اس کو ڈسکس کرنا ہے، اچھا سر، تو نہ چاہنے کے باوجود مجھے پڑھنا پڑے گا، صحیح سر، افسر بھی ٹھہرے۔ ٹھیک سر، تو یہ اس طرح سے انہوں نے ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کی ہمارے اندر، ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے تھے، جی سر، اور ظاہر ہے کہ اس ایج میں جی سر، when you are 27 28 تو آدمی کوئی زیادہ عقل کی بات نہیں کرتا، بلکہ اگر زیادہ صاف گوئی سے کام لوں تو پتہ نہیں میں کتنی ایبسرڈ گفتگو کرتا ہوں گا اس وقت،
یہ بڑے تحمل سے اس کو برداشت کرتے تھے. اس ریڈنگ ہیبٹ کے ڈیولپ ہو جانے کی وجہ سے پھر کتابوں کی طرف راغب ہو گئے ہم. تو یہ ایک لیجنڈری پروفیسر گزرے ہیں مینجمنٹ میں, پروفیسر پیٹر ڈروکر. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی افیکٹو ایگزیکٹو. جی سر. اب امریکنس آپ کو اندازہ ہوگا کہ زیادہ تر مثالیں سوپ کمپنیز ہی کی دیتے ہیں. تو پیٹر ڈروکر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے جس میں آفیسز ہیں مختلف. اس کے کوریڈور میں سے 2 صاحبان گزر رہے ہیں تو ان کی نظر پڑتی ہے ایک سوپ کمپنی کا دفتر ہے اور اس کے چیف ایگزیکٹو کے کمرے کا دروازہ کھلا ہے. تو انہوں نے اس دروازے کے اندر جو گزرتے ہوئے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ چیف ایگزیکٹو صاحب اپنے دونوں پاؤں میز کے اوپر رکھ کے اخبار پڑھ رہے ہیں. تو ان دونوں پاسب بائی میں سے ایک نے کامنٹ کیے کہ لک ایٹ دس ایگزیکٹو, ہی از ڈوئنگ ہز ڈوئنگس. طنزیہ انہوں نے کہا. تو دوسرے نے کہکا لگایا اس کے جواب میں. تو پروفیسر پیٹر ڈروکر نے لکھا کہ انہیں نہیں پتا تھا وہ چیف ایگزیکٹو واقعی ہی اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا میز پہ پاؤں رکھ کے اخبار پڑھتے ہوئے. آگے پھر اس نے ایکسپلین کیا کہ جو ایک ایگزیکٹو ہے جی سر, اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ فائلوں میں ڈوبا رہے اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو وہ دیکھے. اس کا کام یہ ہے چیف ایگزیکٹو کا کہ وہ فارورڈ لکنگ ہو اور فارورڈ پلاننگ کرے اور اس پلاننگ کو وہ پاس آن کر دے ڈاؤن دا لائن اور یہ انشور کرے کہ وہ پلاننگ اسی طرح امپلیمنٹ ہو رہی ہے جیسے میں نے سوچا تھا. تو ان ادر ورڈس وہ کمپنی کو اسی ڈائریکشن میں اسٹیئر کیا جا رہا ہے جو اس نے ڈائریکشن دی ہے. اس کا اتنا کام ہے. اور فارورڈ پلاننگ کے لیے ضروری ہے کہ اسے ریڈنگ ہیبٹ ہو اس کے اندر, وہ اپنے آپ کو حالات حاضرہ سے آگاہ رکھے اور ٹرینڈ سے آگاہ رکھے. اس کا ایک ہی ذریعہ ہے, وہ ہے ریڈنگ. بات وہاں سے چلی تھی کہ یہ فقیر لوگ, اب فقیر لوگ ان کو جو اطمینان بخشا ہے کسی چیز نے تو وہ رب پر اندھا بھروسہ ہے. انہیں کسی طرح ڈگمگانے نہیں دیتا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی ایڈوانس فارم آف یوگا نماز کا ہے. اس سے ان کے برین میں وہ کیمیکل بہت بڑی مقدار میں جنریٹ ہوتا ہے, عام آدمی کی نسبت ایٹ لیسٹ 50%, 100% مور. اور اسی لیے وہ جب آپ سے بات کریں گے, ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت وہ حالت کشف میں رہتے ہیں. جب آپ بات کریں گے تو وہ کشف میں جا کے دیکھ کے چیزیں آپ کو بتا دیں گے. نہ, ایسا نہیں ہے. موسٹ آف دا ٹائم جب آپ ان سے مشورہ کرتے ہیں کسی بات پہ تو وہ آپ کو فیوچر کی بات بتاتے ہیں, ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. یہ وہی کیمیکل کام کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے اگر کبھی کسی ملک کا سربراہ کوئی فقیر آ گیا تو اس ملک نے ترقی بہت کی ہے. التتمش اس کی ایک گلیئرنگ ایگزامپل ہے. انڈیا میں فقیر آدمی تھا, آپ اس کے دیکھ لیجئے. فیوچر سر, صحیح بات ہے. نماز جو آدمی پڑھتا ہے ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے.